فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور اب ہم ایک نئی کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ سلسلہ ہے اسلامی علوم کا تعارف، اور اس کا عنوان ہے علم الفقہ، اور جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری. اور اس کو پڑھنے کے لیے ہمارا یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 1 ہم آغاز کر رہے ہیں. اس کی تمام تفصیلات ابھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں. اس میں اس کے حوالے سے کچھ یوں ہیں کہ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں. نام کتاب علم الفقہ، مصنف شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، مترجم سید محمد عسکری، سیٹنگ قلب علی سیال، کمپوزنگ الحمد گرافکس لاہور 0333-4031233، ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن، تاریخ اشاعت 2014، طبع اول. ملنے کا پتہ معراج کمپنی، LG3 بیسمنٹ میاں مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور. فون 0321-4971214-0423-7361-214. اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں عرض ناشر. لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید مطہری فاؤنڈیشن دینی مواد کی اشاعت کے سلسلے میں نیا ادارہ تشکیل دیا گیا ہے. ادارے کا مطمع نظر عوام کو بہتر اور سستے ترین انداز میں دینی مواد بذریعہ کتب اور انٹرنیٹ فراہم کرنے کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ادارہ حاضہ کو اس عظیم کام کی انجام دہی کے لیے بھرپور وسائل عطا فرمائے. زیر نظر کتاب علم الفقہ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ کی سعی جمیل کا نتیجہ ہے. قرآن و سنت کی طرح اصطلاح میں فقہ سے مراد اسلامی احکام و معارف کا وسیع علم اور انہیں گہرائی کے ساتھ جاننا ہے، اور وہ کسی خاص شعبے سے مخصوص نہیں ہے، لیکن رفتہ رفتہ علماء کی اصطلاح میں یہ لفظ فقہ احکام سے مخصوص ہو گیا. کتاب حاضہ میں اسی طرح کی بحثیں ہیں. قارئین حضرات اس سے استفادہ کریں. ادارہ حاضہ نے اس کتاب کے موضوعات کو مختلف ایرانی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. کتاب کو پاکستان کی عوام کے پسندیدہ خط، فونٹ اور انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نیٹ پر اپلوڈ کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. امید ہے کہ آپ ادارہ حاضہ کی اس کوشش کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. وسلام. شہید مطہری فاؤنڈیشن. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب کی فہرست مضامین. اور یہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کتاب کل 90 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں کل 11 اسباق ہیں. اور اب آئیے فہرست مضامین جانتے ہیں. سبق نمبر 1 علم فقہ، پیج نمبر 8. لفظ فقہ قرآن و حدیث میں، پیج 9. لفظ فقہ علماء کی اصطلاح میں، پیج 10. تکلیفی و وضعی حکم، پیج 11. تعبدی و توصلی، پیج 12. عینی و کفائی، پیج 12. تعیینی عین یہ نون چھوٹی ہے، تعیینی و تخییری، پیج 13. نفسی و مقدمی، پیج 13. سبق نمبر 2 فقہ اور فقہا کی مختصر تاریخ، پیج 15. پھر شیعہ فقہا، پیج 16. سبق نمبر 3 فقہ اور فقہا کی مختصر تاریخ، پیج 22. سبق نمبر 4 فقہ اور فقہا کی مختصر تاریخ، پیج 31. سبق نمبر 5 فقہ اور فقہا کی مختصر تاریخ، پیج 40. مختصر جائزہ، پیج 44. سبق نمبر 6 فقہ کے اہم ابواب و مسائل، پیج 48.
پھر ہے عبادات پیج 51، سبق نمبر 7 فقہ کے اہم ابواب و مسائل پیج 57، عقود عین قاف واو دال پیج 57، سبق نمبر 8 فقہ کے اہم ابواب و مسائل پیج 66، ایقاعات الف یہ قاف الف عین الف تے پیج 66، پھر ہے اسباق نمبر 9 اور 10 فقہ کے اہم ابواب و مسائل پیج 73، احکام 73، سبق نمبر 11 فقہی مسائل کا تنوع پیج 84، پھر ہے وضاحت پیج 86، تقسیمات پیج 87 اور فقہا کیا کہتے ہیں، اور یہاں پر پیج نمبر لکھا نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کل 90 صفحات ہیں۔ اور اب ہم باقاعدہ اس کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے سبق نمبر 1 سے، جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 8 تک ہم پہنچے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ علم فقہ اسلامی علوم میں وسیع ترین علم ہے۔ اس کی تاریخ تمام دوسرے اسلامی علوم سے پرانی ہے۔ یہ علم تمام زمانوں میں بڑے وسیع پیمانے پر پڑھا اور پڑھایا جاتا رہا ہے۔ اسلامی دنیا میں بے شمار فقہا بھی پیدا ہوئے ہیں۔ بعض فقہا دنیا کی غیر معمولی ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس علم میں بے حد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر و قیمت معین نہیں کی جا سکتی۔ فقہ میں ایسے لاتعداد مسائل بیان ہوئے ہیں جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہیں۔ آج کی دنیا میں قانون کی تمام قسموں، بنیادی قانون، شہری قانون، آئلی حقوق، سیاسی قانون اور سزا کے قانون کے تحت جتنے مسائل بیان ہوتے ہیں وہ سب کے سب فقہ کے مختلف ابواب میں دوسرے ناموں سے بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ فقہ میں کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو آج کے قوانین میں نظر نہیں آتے، جیسے عبادات کے مسائل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے قوانین میں فقہ کے جو مسائل بیان ہوئے ہیں انہیں مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا ہے اور وہ مختلف فیکلٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر فقہ بالقوا بے الف لام قاف واو ہے، بالقوا یا بالقوا مختلف موضوعات پر مشتمل ہے۔ ہیڈنگ ہے لفظ فقہ قرآن و حدیث میں۔ لکھا ہے قرآن کریم اور احادیث میں لفظ فقہ و تفق تے قاف کا بڑی کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ہر جگہ اس لفظ کا مفہوم گہری سمجھ اور عمیق عین میم یہ قاف عمیق فہم کے ہمراہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ توبہ آیت نمبر 122، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے تاکہ دین کے بارے میں پوری بصیرت حاصل کریں اور واپسی کے بعد اپنے عوام کو خطرے سے آگاہ کریں، شاید وہ پرہیز کریں۔ سورہ توبہ آیت 122۔ پھر ہے کہ حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں 40 حدیثیں حفظ کرے خدا اسے فقیہ و عالم مشہور فرمائے گا۔ پھر ہے کہ مجھے یہ تو صحیح طرح سے نہیں معلوم کہ صحابہ سے تعلق رکھنے والے علماء و فضلاء و فقہا کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے یا نہیں، لیکن اتنا مسلم ہے کہ تابعین یعنی صحابہ کے وہ شاگرد جنہیں صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف نہیں ملا لیکن انہوں نے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہے، ان کے زمانے میں یہ لقب بعض لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، تابعین کا لفظ۔ پھر لکھا ہے 7 تابعین فقہائے سبعہ سین بے عین اے کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ 94 ہجری کو جو حضرت زین العابدین علیہ السلام کی وفات کا سال ہے اور اسی سال فقہائے سبعہ میں سے سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، نیز فقہائے مدینہ میں سے سعید بن جبیر اور کچھ دوسرے فقہا نے وفات پائی ہے۔ سنت الفقہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر زمانے میں اسلام سے آشنا خصوصاً اسلامی احکام سے واقف علماء کو فقہا کہا جاتا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے بارہا یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اپنے بعض اصحاب کو تفقہ کا حکم دیا ہے یا انہیں فقیہ کے لقب سے نوازا ہے۔ انہی ایام میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے جید شاگرد شیعہ فقہا کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے۔ اب ہیڈنگ ہے لفظ فقہ علماء کی اصطلاح میں۔ پڑھتے ہیں، لکھا ہے قرآن و سنت کی اصطلاح میں فقہ سے مراد اسلامی احکام و معارف کا وسیع علم اور انہیں گہرائی کے ساتھ جاننا ہے، اور وہ کسی خاص شعبے سے مخصوص نہیں ہے، لیکن رفتہ رفتہ علماء کی اصطلاح میں یہ لفظ فقہ
احکام سے مخصوص ہو گیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ علماء اسلام نے اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ الف، معارف و اعتقادات، یعنی وہ امور جن کا مقصد معرفت، ایمان اور اعتقاد ہے جو قلب، دل اور فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے مبدا، معاد، نبوت، وحی، ملائکہ اور امامت سے مربوط مسائل۔ بے، اخلاقیات اور تربیتی مسائل، یعنی وہ امور کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو روحی و نفسیاتی خصلتوں کے لحاظ سے کیسا ہونا اور کیسا نہیں ہونا چاہیے، جیسے تقوی، عدالت، سخاوت، شجاعت، صبر و رضا اور اثبات قدم وغیرہ۔ جیم، عملی احکام و مسائل، یعنی وہ امور جن کا مقصد یہ ہے کہ انسان خارج میں کچھ مخصوص اعمال بجا لائے، یا اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے اور کیسے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں وضع شدہ قوانین و ضوابط۔ اسلامی فقہا نے لفظ فقہ کو اسی آخری قسم میں اصطلاح بنا لیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ صدر اسلام سے آج تک عوام جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کے متعلق سوال کرتے ہیں وہی یہی عمل مسائل تھے، لہٰذا جو افراد اس شعبے میں مہارت رکھتے تھے وہ فقہا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے تکلیفی و وضعی حکم۔ فقہا کی بعض مخصوص اصطلاحوں کو بیان کر دینا بھی ضروری ہے۔ فقہا احکام یعنی خدا کے وضع کیے ہوئے قوانین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ سب سے پہلے حکم تکلیفی یعنی کہ وجوب، حرمت، استحباب، کراہت اور اباحت۔ یہ 5 احکام خمسہ تکلیفیہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے کوئی بھی کام ان 5 حکموں سے خالی نہیں ہے، یا واجب ہے یعنی کہ اسے انجام دینا ضروری ہے اور اسے ترک کرنا جائز نہیں ہے، جیسے نماز پنجگانا وغیرہ۔ اور اس کے بعد لکھا ہے، یہاں پہ کوئی ہیڈنگ مسنگ ہے جو کہ یہاں پہ سمجھائی گئی ہے، تو اور لیکن لکھا ساتھ ساتھ ہے تو میں ساتھ ہی پڑھتی ہوں۔ ہیڈنگ کوئی اور ہے، اب اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ یا حرام ہے یعنی اسے انجام نہیں دینا چاہیے، یعنی اس سے پہلے کوئی کام ہے سامعین جو یہاں پہ لکھا ہوگا لیکن یہاں پہ ہے ہی نہیں، اور بس نماز پنجگانا کے بعد یہی بات شروع ہو گئی ہے۔ تو اگر ہمیں آگے پڑھتے ہوئے کہیں ملا تو پھر ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے۔ تو کسی اور چیز کے بارے میں لکھا ہے، اگلی چیز میرے خیال ہوگی وضعی حکم والی بات ہوگی کہ یا حرام ہے یعنی اسے انجام نہیں دینا چاہیے، اس کا ترک کرنا ضروری ہے، جیسے جھوٹ، ظلم، شراب خوری وغیرہ، یا مستحب ہے یعنی اس کا بجا لانا اچھا ہے لیکن اگر ترک کر دیا گیا تو سزا نہیں دی جائے گی، جیسے نماز نافلہ یا مکروہ ہے یعنی اسے انجام نہ دینا اچھا ہے لیکن اگر انجام دے دیا تو سزا نہیں ملے گی، جیسے کہ مسجد میں جو کہ عبادت کی جگہ ہے دنیاوی باتیں کرنا یا مباح ہے یعنی اسے کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے، جیسے اکثر امور تمام تکلیفی احکام کا تعلق کرنے یا نہ کرنے، امر و نہی یا اجازت سے ہے، لیکن وضعی احکام اس طرح کے نہیں ہیں، جیسے زوجیت، ملکیت، شرطیت اور سیہیت وغیرہ، سین یہ یا سیبیت ہے، سین یہ بے یہ تے وغیرہ۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے تعبدی و توسلی، تے این بے دال چھوٹی ہے و توسلی۔ لکھا ہے واجبات کی 2 قسمیں ہیں، تعبدی اور توسلی۔ تعبدی یعنی کہ وہ امور جن کی بجا آوری میں قصد قربت شرط ہے، قاف صاد دال قصد قربت شرط ہے، یعنی انسان ان امور کو کسی دنیاوی و مادی غرض و مقصد کے بغیر خدا سے تقرب کی نیت سے بجا لائے تو صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ لیکن واجب توسلی یہ ہے کہ اگر اسے تقرب کی نیت کے بغیر بھی انجام دیا جائے پھر بھی فریضہ پورا ہو جائے گا، جیسے ماں باپ کی اطاعت یا سماجی عہد و پیمان کا ایفا۔ مثلا انسان یہ طے کرتا ہے کہ فلاں کام اتنی اجرت کے بدلے میں انجام دے گا، اس پر اس کام کی انجام دہی واجب ہو جاتی ہے، بلکہ ہر قسم کا عہد و وعدہ یہی حکم رکھتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عینی و کفائی، عین یہ نون چھوٹی ہے و کاف فے الف حمزہ چھوٹی ہے۔ لکھا ہے واجبات کی ایک اور قسم ہے عینی و کفائی۔ واجب عینی یعنی
جو ہر شخص پر فردن واجب ہو، جیسے نماز و روزہ وغیرہ، لیکن واجب کفائی یہ ہے کہ کسی کام کی انجام دہی تمام مسلمانوں پر اس طرح سے واجب ہو کہ اگر ایک یا چند افراد اسے انجام دے دیں تو بقیہ افراد بھی بری ذمہ ہو جاتے ہیں، جیسے طبابت توئے بے الف بیتے، قضاوت قاف زواد الف واوتے، پھر ہے زراعت، تجارت، فقاہت اور سپاہ گری وغیرہ جیسی سماجی ضروریات، اور یہی حکم میتوں کو کفن و دفن کرنے کا ہے کہ یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن اگر چند افراد اسے انجام دے دیں تو بقیہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے تعینی و تخیری، اس کی ہجے کرتے ہیں تے عین یہ نون چھوٹی ہے، و تے خے یہ رے چھوٹی ہے۔ لکھا ہے واجبات کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ یا تعینی ہیں یا تخیری۔ واجب تعینی یہ ہے کہ کوئی معین و مشخص کام انجام دیا جائے، جیسے نماز پنجگانہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف اور جہاد وغیرہ۔ لیکن واجب تخیری یہ ہے کہ مکلف چند کاموں میں سے کوئی ایک کام انجام دے، جیسے بعض قسم کے کفارے، مثلاً اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں عمدن روزہ نہ رکھے تو اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 60 دن روزے رکھنا ہوں گے۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے نفسی و مقدمی۔ لکھا ہے چوتھی قسم یہ ہے کہ واجب کی 2 قسمیں ہیں، نفسی و مقدمی۔ واجب نفسی وہ ہے جو بذات مقصود و شارع ہو، شین الف رے عین ہو، وہ خود اپنی ہی خاطر مقصود و مطلوب ہو، نہ کہ کسی اور واجب کی خاطر۔ مثلا ایک انسان جو ہلاکت کے قریب ہے اسے نجات دینا واجب ہے، اور یہ واجب کسی دوسرے واجب کا مقدمہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی نجات کے لیے ابتدائی و ضروری مقدمات، مثلا اگر کوئی انسان کنویں میں گر گیا ہو تو اسے نکالنے کے لیے رسی اور دوسرے وسائل کی فراہمی ضروری ہے۔ ان وسائل کو فراہم کرنا بھی واجب ہے، لیکن ایک دوسرے واجب، بریکٹ میں لکھا ہے نجات انسان بریکٹ کلوز، تو لیکن ایک دوسرے واجب کے مقدمے کے طور پر، یا مثلا حج کے اعمال واجب ہیں اور یہ وجوب نفسی ہے، یا پاسپورٹ حاصل کرنا، ٹکٹ خریدنا اور دیگر مقدماتی وسائل فراہم کرنا بھی واجب ہے، لیکن یہ وجوب مقدمی ہے۔ نماز واجب نفسی ہے، لیکن نماز کے وقت میں نماز کے لیے وضو یا غسل واجب مقدمی ہے۔ تو یوں یہاں پر ہم نے اس کو مکمل کیا، اور اب ہم آگئے ہیں سبق نمبر 2 پڑھنے کے لیے، جو کہ پیج 15 پر ہے۔ لکھا ہے فقہ اور فقہا کی مختصر تاریخ، اور یہ نمبر 1 اس کے آگے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اسباق میں ہم آگے 1 2 3 4 پڑھیں گے۔ تو فقہ اور فقہا کی مختصر تاریخ 1، جیسا کہ گزشتہ دروس میں یاد دہانی کرا چکا ہوں کہ کسی علم سے واقفیت کا ایک مقدمہ یہ ہے کہ اس علم کی نمایاں ہستیوں اور وہ مشہور و معروف صاحب نظر افراد جن کے افکار و نظریات کو اس علم میں اہمیت دی جاتی ہے، نیز اس علم میں لکھی جانے والی ان تمام اہم کتابوں سے آگاہی حاصل کی جائے جو سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ علم فقہ یعنی وہ مدون فقہ جس کے بارے میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ 1100 سالہ تاریخ رکھتا ہے، 1100 سالہ تاریخ رکھتا ہے، یعنی 1100 سال سے بلا وقفہ فقہی مدرسے کھلے ہوئے ہیں۔ اساتذہ نے بہت سے شاگرد پروان چڑھائے ہیں، اور خود ان شاگردوں نے دوسرے شاگردوں کی تربیت کی ہے، اور آج تک استاد شاگرد کا یہ رابطہ برقرار ہے۔ البتہ فلسفہ، منطق، ریاضیات اور طب جیسے دیگر علوم کی تاریخ اس سے بھی زیادہ پرانی ہے، اور ان علوم کی قدیم ترین کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن ان علوم میں سے شاید کسی بھی علم میں اس طرح کی پیہم و مسلسل حیات کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جہاں کسی بھی لمحے استاد شاگرد کا سلسلہ نہ ٹوٹا ہو۔ بالفرض اگر کسی علم میں یہ خاصیت موجود بھی ہو تو وہ اسلامی دنیا ہی میں منحصر ہوگا۔ دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اگر
بالفرض اگر کسی علم میں یہ خاصیت موجود بھی ہو تو وہ اسلامی دنیا ہی میں منحصر ہوگا، یعنی یہ صرف اسلامی دنیا ہی ہے جہاں علوم اپنی 1000 سالہ منظم، مسلسل اور پہم زندگی کی تاریخ رکھتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا وقفہ نہیں ہوا ہے۔ ہم اس سے پہلے عرفان کے تسلسل کے بارے میں ایک مختصر بحث کر چکے ہیں۔ خوش قسمتی سے ایک مسئلہ جو مسلمان علماء کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے وہ یہی صاحبان علوم کے مسلسل طبقوں کو مشخص کرنا ہے۔ یہ کام سب سے پہلے علماء حدیث کے سلسلے میں انجام پایا ہے۔ اس کے بعد دیگر علوم کے ماہرین کے بارے میں ہمارے یہاں اس موضوع پر بہت سی کتابیں موجود ہیں، جیسے ابو اسحاق شیرازی کی طبقات الفقہاء، ابن ابی اسیبہ الف سوادیے بے عین ہے کی طبقات الاتباع الف تو بے الف حمزہ، ابو عبد الرحمن سلمہ کی طبقات النحویین الف لام نون ہے واو یہ نون، اور طبقات الصوفیہ۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ طبقات فقہا کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے، جہاں تک میری اطلاع ہے، وہ سب اہل سنت سے مربوط ہے۔ طبقات فقہاء شیعہ کے بارے میں ابھی تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے، لہٰذا شیعہ فقہاء کے طبقوں کے انکشاف کے لیے علماء کی سوانح حیات یا اجازوں الف جیم الف زے واو نون غنہ اجازوں کی کتابوں سے جو راویان حدیث کے طبقوں سے مربوط ہیں استفادہ کرنا چاہیے۔ ہم یہاں شیعہ فقہاء کے طبقات کو تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتے، بلکہ صرف فقہی کتابوں کے ہمراہ ان چند شخصیتوں اور نام گرامی فقیہوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جن کے افکار و نظریات اہمیت رکھتے ہیں۔ ضمنی طور پر فقہاء کے طبقات سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ اب ہیڈنگ ہے شیعہ فقہاء۔ لکھا ہے شیعہ فقہاء کی تاریخ ہم غیبت صغریٰ کے زمانے یعنی 260 ہجری سے تا 320 ہجری سے شروع کر رہے ہیں، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ غیبت صغریٰ سے پہلے کا زمانہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ ہے، اور اگرچہ عصر ظہور میں بھی فقہاء اور صحیح معنوں میں مجتہدین و صاحبان فتویٰ موجود تھے جنہیں خود ائمہ اطہار علیہ السلام فتویٰ دینے کا شوق دلاتے تھے، لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، یعنی انہیں صرف اسی وقت مرجع مانا جاتا تھا کہ جب ائمہ اطہار علیہ السلام تک رسائی ممکن نہ ہو۔ اس وقت لوگ حتی الامکان اصل سرچشمے تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ خود وہ فقہاء بھی راستے کی دوری اور اس زمانے کی دیگر مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی علمی مشکلوں کو ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ بظاہر ہماری مدون فقہ کی تاریخ غیبت صغریٰ ہی سے شروع ہوتی ہے، یعنی غیبت صغریٰ سے پہلے کی کوئی شیعہ فقہی کتاب فی الحال موجود نہیں ہے، یا مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ بہرکیف شیعوں کے یہاں بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے فقی موجود تھے۔ اگر ہم ان کے ہم عصر دیگر مذاہب کے فقہاء سے ان کا مقابلہ کریں تو اس وقت ان کی قدر و قیمت ظاہر ہوگی۔ ابن ندیم نے اپنی نہایت معتبر، عمدہ، نفیس اور عالمی شہرت یافتہ کتاب الفہرست کے چھٹے مقالے کے 5ویں فن کو شیعہ فقہاء سے مخصوص کیا ہے۔ وہ ان فقہاء کے ناموں کے ذیل میں فقہ و حدیث میں لکھی گئی ان کی کتابوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حسین بن سعید احوازی اور ان کے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اوسع اہل زمان ہما علماء بالفقہ والآثار والمناقب۔ پھر یا علی نام ہے ان کا، علی ابن ابراہیم قمی کے متعلق کہتے ہیں کہ من العلماء الفقہاء۔ پھر محمد بن حسن بن احمد بن الولید قمی کے سلسلے میں ہے کہ وَلَهُ من الکتب کتاب الجامع فی الفقہ۔ پھر لکھا ہے ان کی فقہی کتابیں بظاہر اس طرح کی تھیں کہ وہ ہر باب میں جن حدیثوں کو معتبر سمجھتے تھے وہ ان
پر عمل کرتے تھے اور انہیں ذکر کر دیتے تھے، وہ کتابیں حدیث بھی اور مؤلف کا نظریہ و فتویٰ بھی۔ بہرحال آگے لکھا ہے کہ محقق علی کتاب معتبر کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے فقہا رضوان اللہ علیہم کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی کتابیں بھی بکثرت ہیں، ان سب کے اقوال کو نقل کرنا ناممکن ہے، لہٰذا میں صرف ان فقہا کے اقوال نقل کر رہا ہوں جو علم و فضل، تحقیق و جستجو اور حسن انتخاب میں مشہور تر ہیں، اور ان افاضل کی کتابوں میں سے صرف انہی چیزوں کے انتخاب پر اکتفا کر رہا ہوں جن سے کتابوں میں ان کا اجتہاد آیا ہے اور وہ خود ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ عصر ائمہ کے قدماء میں سے جن لوگوں کا ذکر کروں گا ان میں حسن بن محبوب، احمد بن ابی نصر بزنتی، حسین بن سعید احوازی، فضل بن شازان نیشاپوری، یونس بن عبد الرحمن، اور متاثرین میں سے محمد بن بابویا قمی، شیخ صدوق، محمد ابن یعقوب کلینی، اور احباب فتویٰ میں سے علی بن بابویا قمی، اسقافی، ابن ابی عقیل، شیخ مفید، سید مرتضیٰ علم الہدا اور شیخ توسی ہیں۔ پھر لکھا ہے محقق علی اس کے باوجود کہ پہلے گروہ کو نظر اجتہاد اور انتخاب کا اہل جانتے تھے، لیکن انہیں اصحاب فتویٰ کے نام سے یاد نہیں کرتے، کیونکہ ان کی کتابیں اگرچہ ان کے اجتہاد کا نچوڑ تھیں لیکن وہ فتوے کی شکل میں نہ تھیں بلکہ حدیث و روایت کی کتاب کی صورت میں تھیں۔ اب ہم اپنی بحث کا آغاز غیبت صغریٰ کے زمانے کے ابتدائی مفتیوں کے ذکر سے کر رہے ہیں۔ نمبر 1، علی بن بابویا بابویا قمی، آپ نے 329 ہجری میں وفات پائی اور شہر قم میں دفن ہوئے ہیں۔ آپ شیخ محمد بن علی بابویا کے والد ہیں جو شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہیں اور شہر رے کے نزدیک دفن ہیں۔ بیٹا محدث ہے اور باپ فقیہ ہے اور صاحب فتویٰ۔ عام طور پر باپ بیٹے صدوقین صاد دال واو قاف یہ نون کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ دوسرا نام ہے عیاشی سمرقندی۔ لکھا ہے اس دور کے ایک دوسرے مشہر و فقیہ علی بن بابویا قمی کے ہم اثر بھی ہیں، بلکہ زمانے کے لحاظ سے ذرا ان پر تقدیم بھی رکھتے ہیں اور مشہور تفسیر کے مصنف ہیں۔ وہ ایک جامع شخصیت کے مالک تھے، اگرچہ ان کی شخصیت تفسیر کی وجہ سے ہے لیکن وہ فقہا کی صف میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مختلف علوم من جملہ فقہ میں بہت سی کتابیں تتالیف الف لام یہ فے تتالیف کی ہیں، اور ابن ندیم الفہرست میں لکھتے ہیں کہ ان کی کتابیں خراسان میں بہت زیادہ رائج ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے فقہ میں ان کا نظریہ نقل کیا ہو۔ ان کی فقہی کتابیں معدوم ہو چکی ہیں۔ پھر لکھا ہے عیاشی پہلے سنی تھے اور بعد میں شیعہ ہو گئے۔ انہیں اپنے والد کی میراث میں بڑی دولت ملی تھی، مگر انہوں نے سب کچھ کتابیں اکٹھا کرنے، ان کی نقل بنوانے اور شاگردوں کی تربیت پر خرچ کر دیا۔ پھر لکھا ہے بعض لوگوں نے جعفر بن قولویہ کو، جو شیخ مفید کے استاد تھے فقہ میں، علی بن بابویا کے ہم اثر اور فطری طور پر غیبت صغریٰ کے فقہا میں شمار کیا ہے، اور کہا ہے کہ جعفر بن قولویہ سعد بن عبداللہ عشری کے شاگرد تھے، لیکن چونکہ وہ شیخ مفید کے استاد تھے اور 367 ہجری یا 368 ہجری میں مرحوم ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں علی بن بابویا کا ہم اثر اور غیبت صغریٰ کے علماء میں نہیں شمار کیا جا سکتا۔ ان کے والد محمد ابن قولویہ غیبت صغریٰ کے علماء میں سے ضرور ہیں۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے ابن ابی عقیل عمانی، عین سے ہے عمانی۔ کہتے ہیں کہ وہ یمنی ہیں۔ عمان بحر یمن کا ساحل ہے۔ ان کی تاریخ وفات کا پتہ نہیں، لیکن وہ غیبت صغریٰ کے ابتدائی زمانے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر لکھا ہے بحر العلوم کا بیان ہے کہ وہ جعفر بن قولویہ کے استاد تھے اور جعفر بن قولویہ شیخ مفید کے استاد تھے۔ یہ قول مذکورہ بالا قول کی نسبت، جن میں جعفر بن قولویہ کو علی بن بابویا کا ہم اثر بتایا گیا تھا، تحقیق سے زیادہ قریب ہے۔ فقہ میں ابن ابی عقیل کے نظریات بہت نقل ہوئے ہیں۔ ان کا شمار ان ہستیوں
ہستیوں میں ہوتا ہے جن کا نام فقہ میں بار بار نظر آتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے ابن جنید اسقافی، الف سین کاف الف فے چھوٹی ہے، شیخ مفید کے اساتذہ میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 381 ہجری میں وفات پائی ہے۔ ان کی تالیفات میں تعداد 50 کے قریب ہے۔ فقہا ابن جنید اور ابن ابی عقیل کو القدیمین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فقہ میں ابن جنید کے نظریات ہمیشہ کی طرح آج بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہے شیخ مفید۔ آپ کا نام محمد ابن نعمان ہے، متکلم بھی ہیں اور فقیہ بھی۔ ابن ندیم الفہرست کے 5ویں مقالے کے دوسرے فن میں جہاں وہ شیعہ متکلمین کا تذکرہ کرتے ہیں انہیں ابن المعلم کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ 336 ہجری میں پیدا ہوئے اور 413 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فقہ میں آپ کی مشہور کتاب مقنع میم قاف نون عین ہے مقنع ہے جو چھپ چکی ہے اور آج بھی موجود ہے۔ شیخ مفید اسلامی دنیا میں شیعوں کے انتہائی درخشاں چہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ابو یعلی نام ہے، ابو یعلی یہ عین لام چھوٹی ہے۔ ابو یعلی جعفری نے جو کہ شیخ مفید کے داماد ہیں کہا ہے کہ شیخ مفید راتوں کو بہت کم سوتے تھے، بقیہ حصہ نماز، مطالعہ، درس یا تلاوت قرآن میں گزارتے تھے۔ شیخ مفید ابن ابی عقیل کے شاگرد ہیں۔ 6 نمبر پہ نام ہے سید مرتضیٰ المعروف بعلم الہدیٰ۔ آپ 355 ہجری میں پیدا ہوئے اور 436 ہجری میں مرحوم ہوئے۔ علامہ علی نے آپ کو امامیہ شیعہ کا معلم کہا ہے۔ آپ ایک جامع شخصیت کے مالک تھے، ادیب بھی تھے اور متکلم و فقیہ بھی۔ آپ کے فقہی نظریات فقہا کی توجہ کا مرکز بنے رہے ہیں۔ فقہ میں آپ کی مشہور کتابوں میں ایک الف نون تے سواد الف رے انتصار ہے اور دوسری جمل العلم والعمل ہے۔ آپ اور آپ کے بھائی سید رضی نہج البلاغہ کے جامع نے شیخ مفید کے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہے۔ تو یہاں پر دوسرا سبق مکمل ہوا ہے۔ پیج 21 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ریکارڈنگ میں آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔